السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و سامعات میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز بھی واچ کریں۔ شیعہ مذہب کے 4 راویوں میں سے زرارہ اور ابو بصیر سے متعلق ویڈیو کئی ایک میں کر چکا ہوں۔ آج دوبارہ ابو بصیر کے بارے میں ویڈیو کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بصیر امام جعفر صادق کو لالچی اور حریص اور پیٹ کا پجاری سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق نے ابو بصیر کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی، مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی، تو اس نے امام کو لالچی قرار دیا اور کہا کہ اگر میں کھانے کی تھال لے کر آتا اور پلیٹ میں کھانا پیش کرتا اور کچھ امام کے لیے میں لے آتا تو ضرور مجھے اجازت ملتی۔ میں خالی ہاتھ آیا ہوں تو امام نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو اس قسم کے بدنام زمانہ لوگوں سے شیعہ مذہب چل رہا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، اور اس ابو بصیر کو بہت سی محفلوں میں امام جعفر صادق نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر قرار دیا تھا اور اس پر لعنتیں برسائی تھیں۔ لعنتیں کیوں نہ برسائیں؟ کیونکہ یہ امام کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا اور امام کی ہر وقت بے عزتی کرنے کے لیے تلا رہتا تھا، تو اس پر لعنت برسنی چاہیے تھی۔ اور اس قسم کے راویوں کو شیعہ اپنے مذہب کے راوی سمجھتے ہیں اور اس مذہب پہ بھی افسوس ہے اور اس مذہب کے راویوں پر بھی افسوس ہے۔ ہمیں امام جعفر صادق پر کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ امام جعفر صادق تو سنی تھے، سنی مسلمان تھے، صحابہ اور نبی کے طریقے پر چلنے والے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے۔ لوگوں نے شیعہ مذہب ان کی طرف منسوب کیا تھا۔ جتنے بھی ائمہ اثنا عشر ہیں، 12 امام ہیں، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے اور قرآن کو صحیح ماننے والے تھے، قرآن کے عامل تھے اور قرآن پر مکمل ایمان رکھنے والے تھے، اور صحابہ کرام جو نبی کی سنت کے مطابق اسلام پر عمل پیرا تھے، اسی پر امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ اثنا عشر 12 امام چل رہے تھے۔ لہذا ہم امام جعفر صادق پر کوئی تنقید نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ابو بصیر، ابو زرارہ، محمد بن مسلم، برید بن معاویہ یا برید بن یزید اجلی، ان پر لعنتیں برسائی ہیں اور تمام راوی مطعون تھے امام جعفر صادق کی نگاہ میں، اور سب پہ ان کو تنقید تھی اور سب پہ وہ اعتراض کرتے تھے امام، کیونکہ یہ مخلص نہیں تھے، امام کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے تھے، امام کے ساتھ بے وفائی کرنے والے لوگ تھے اور امام کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے، بری سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ تو اس مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس مذہب کے راوی مطعون زمانہ ہوں اور ملعون زمانہ ہوں، یہود و نصارہ سے
بڑھ کر بدتر امام جعفر صادق کی نگاہ میں ہوں تو اس مسلک پہ بھی افسوس ہے، اور اس مسلک پر عمل کرنے والے لوگوں پر بھی افسوس ہے۔ انہیں امام جعفر صادق پر ایمان لاتے ہوئے ان کے فرمودات پر چلنا چاہیے کہ ابو بصیر جیسے لوگوں کی روایتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے قرآن لے کر آئے تھے اور اپنے فرمودات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، تو قرآن کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتے رہے اور رب کے پیغامات من و عن امت تک پہنچاتے رہے، صحابہ کو انہی سچی تعلیمات کی دعوت دیتے رہے اور ان کی تربیت کتاب و سنت پر کی تھی۔ اسی تربیت پر امام اثنا عشر، ائمہ اثنا عشر چلتے ہوئے زندگی سے چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور شیعہ جو ان کو اپنے امام ٹھہراتے ہیں، شیعوں کے یہ امام نہیں ہے، یہ امام مسلمین ہیں اور امام امت مسلمہ ہیں یہ 12 ائمہ، اور سنیوں کے امام ہیں، یہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق اور ان کے علاوہ باقی تمام ائمہ اثنا عشر کا یہی بیان رہا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے ائمہ کی لاج کبھی نہیں رکھی ہے اور ہمیشہ ان پر لعن طعن کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمان امہ کو چاہیے کہ وہ ابو بصیر، زرارہ اور برید اور محمد بن مسلم جو شیعہ مذہب کے راوی ہیں، جھوٹے لعنتی اور یہود و نصارہ سے بدتر، رجال کشی جو شیعوں کی معتبر کتاب ہے، اس کے صفحہ 16، صفحہ 101 اور 107 تک کے صفحات میں ان کی قلی کھولی گئی ہے۔ ان کے بارے میں واشگاف حالات موجود ہیں، اور شیعوں کی اپنی مستند کتاب کے اندر ان کی برائیاں ایک سے ایک بڑھ کر بیان ہیں۔ لہٰذا کسی کو بھی شیعہ مذہب پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور شیعہ اپنے ہی مذہب کے ائمہ کے مخالف ہمیشہ رہے ہیں۔ ائمہ کو برا بھلا کہنے والے راویوں پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ راوی اگر ہوں تو ائمہ کے تربیت کے مطابق وہ امت کے لیے مصلح بنتے، امت کی اصلاح کرنے والے بنتے، ائمہ کی لاج رکھنے والے بنتے، ائمہ کی عزت اور تکریم و توقیر کرنے والے بنتے، جبکہ رجال کشی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ گھر آنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے ابو بصیر نے یہ کہہ ڈالا کہ اگر میں کھانا لے کر آتا اور تھال میں کوئی تحفہ لے کر آتا، کوئی صدقہ لے کر آتا، کوئی بخشش لے کے آتا، کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آتا تو ضرور مجھے گھر آنے کی اجازت دیتے، میں خالی ہاتھ آیا اس لیے مجھے گھر میں آنے نہیں دیا۔ افسوس ہے ان کے راویوں پر، ان کے مذہب کے پیروکاروں پر، ان کے مذہب کے پیشواؤں پر، ائمہ کرام پر۔ زبان کھولنے والے مذہب کے راوی ہوں تو مذہب کا کوئی بھی حال نہیں ہے۔ اللہ حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، اور ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی روش پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔